ایمان طہورا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میری خوش قسمتی کہ ایک بار پھر مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا، اور حسن اتفاق یہ کہ مہینہ رمضان کا ہے، اور کمال یہ کہ ذکر سیدہ فاطمہ کا ہے۔ میں قبلہ محترم المقام جناب ملک عتیق الرحمان ایوان صاحب جو آج کی اس محفل کو انعقاد کرنے والے ہیں، بس اس ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ساری اولاد کو در فاطمہ الزہرا کا غلام بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات سے ہم سب کو سیدہ پاک کی غلامی میں قبول فرمائے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں بغیر وقت ضائع کیے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور اگر سچ پوچھیں تو باتیں بڑی اللہ نے مجھے عطا کر دیں آج کے لیے، لیکن وقت کم ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کی اب توجہ مجھے کھینچنی نہ پڑے، آپ کی محبت رہے میرے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمارا سفر بہت جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے میں آیت کی طرف آؤں، ایک شاعر کا تخیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے زہرا، ایک ہے زہرا، ایک ہے زہرا، ایک ہے زہرا۔ زہرا نام ہے نبی کی بیٹی کا، زہرا اس سیارے کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ وہ بلند آواز سے ذرا بولیے نا، ذرا عاشقوں کی طرح۔ زہرا نبی کی بیٹی کا نام ہے، زہرا اس سیارے کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ تو اب شاعر نے اس مقام پر تصور یہ پیش کیا ہے، زہرا کی جو چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا۔ کوئی بیٹھا ہے یہاں پر؟ زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے۔ اور دریائے محبت اترنے نہیں دیتی، دریائے محبت اترنے نہیں دیتی، گلزار مودت بکھرنے نہیں دیتی۔ مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے، ہمیں زہرا کی دعائیں مرنے نہیں دیتی، ہمیں زہرا کی دعائیں مرنے نہیں دیتی۔ اور اگر تھوڑی سی توجہ کروں تو یوں نہ کہوں، ہمیں زہرا کی عطائیں مرنے نہیں دیتی۔ آج تک اہل علم اور خطباء کے اندر جب بھی سیدہ پاک اور اہل بیت کا ذکر ہوا ہے، چند مخصوص آیات کا ہی سہارا لیا گیا ہے۔ وہ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا وہ آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیتیں آج تفسیر میں آئیں گی مگر موضوع یہ نہیں ہے۔ آج میں نے کسی اور آیت سے خیرات مانگی ہے۔ یار دیکھیں، میں یقین کریں آج رمضان میں یہ میرا دوسرا خطاب ہے۔ روزہ تو یار مہینہ بھی لگا ہے، تو آپ تو سبحان اللہ کے ساتھ ہی ابھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ کوئی 40 منٹ ہیں ہمارے پاس، اور یہ سالانہ سیدۃ النساء کانفرنس ہے، تو عاشق بن کر بیٹھیں، پتہ لگے کہ در اہل بیت کے غلام بیٹھے ہیں۔ بات شروع کرنے لگا ہوں کہ ذکر بطول زہرا رحمت ہے۔ میرے ذرا جملوں کی قدر کیجئے گا غلاموں، ذکر فاطمہ رحمت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے فرحان بھائی یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں کہ ذکر بطول زہرا رحمت ہے، میں نے کہا تو اتنا تو مانتا ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ رحمت ہے۔ کہتا ہے یہ تو مانتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ رحمت ہے، تو پھر میں نے کہا یہ مان کہ نبی کے ہاتھ کا ذکر کر، یہ
رحمت ہے، نبی کے چہرے کا ذکر کر یہ بھی رحمت ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر کر تڑپیے گا یہ بھی رحمت ہے، ارے نبی کے بالوں کا ذکر کر یہ بھی رحمت ہے، نبی کے رخساروں کا ذکر کر یہ بھی رحمت ہے۔ سب کچھ رحمت ہے، مگر آقا تاجدار کائنات کے کوئی دل کے ٹکڑے کا ذکر کرے یہ بھی رحمت ہے۔ آقا تاجدار کائنات کی اداؤں کا ذکر رحمت ہے تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹوٹے کا ذکر رحمت نہیں۔ آپ تصور کیجئے ذرا، اچھا یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ میں آج حافظ آباد کی سرزمین پر اہل علم کے سامنے سوال رکھتا ہوں، یہ رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ سے زیادہ تو آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، وہ معنی جتنے بھی آپ کے ذہن سے ہیں میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بتا رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھی تو حوصلہ دیکھیں، ہم تو معنی بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ منہاج القرآن کا یہی اعزاز ہے، ہم ہر سوال کو قرآن پر رکھتے ہیں اور ہر جواب بھی قرآن سے مانگتے ہیں۔ سنیے ذرا، رحمت کا معنی قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں۔ ویسے تو علامہ جلال الدین سیوطی نے لفظ رحمت کے 11 معنی قرآن سے کیے ہیں۔ اب مجھے 11 آیتیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن میں صرف ایک آیت پر اکتفا کرنا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا، باری تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، توجہ، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي۔ بندے چپ بیٹھے ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجا، جس نے رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجا، وہ اللہ ہے۔ توجہ، باری تعالیٰ رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے ہواؤں کو بھیجا، یہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ رحمت کا معنی پوچھتے ہو، توجہ، رحمت کا معنی پوچھتے ہو، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے پانی۔ مولا رحمت کا پانی کس لیے؟ فرمایا طہورا، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ توجہ کیجئے گا، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دل پہ کوئی ہاتھ رکھے اور اس کا میں ذرا وزن کرے اس جملے کا۔ قرآن نے رحمت کا معنی بتایا، رحمت ہوتی وہ ہے جو پاک کرے۔ نہیں سمجھ آیا یار؟ رحمت ہوتی ہی وہ ہے جو پاک کرے۔ میں نے کہا سیدہ کا ذکر رحمت ہے، اس کا معنی یہ ہے جو ذکر فاطمہ کرتا ہے اللہ کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو مجھے تو پتا چلا اوپر سے ایک رمضان پاک کرنے آ گیا، اوپر سے آپ نے ذکر فاطمہ رکھ لیا، یہ تو پاکی کے اوپر پاکیزگی جمع ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں، کوئی کسی ذرا غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر پورے یقین اور اعتماد سے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو بھائی نے آج بات کی ہے، جانتے تو آپ سبھی ہو گئی جس سے ایک بار ناراض فاطمہ۔ در زہرا کی بات ہو سوچ کر زبانوں کو حرکت دیا کرو، یہ گھر کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ آپ کا آواز کہاں رہ گئی یار؟ بولیے ذرا، مجھے ذرا حوصلہ دیجئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی عزت کی قسم دلیل سے کروں گا، فاطمہ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ یار بولیے ذرا، آواز آئے، سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نا ذرا۔ آپ کہیں گے فرحان بھائی اتنا بڑا دعویٰ، اتنی عمر میں اتنا بڑا دعویٰ، میں نے کہا میں نے نہیں کیا،
کیا، مجھے تو یہ بات قرآن نے بتائی، مجھے تو یہ بات قرآن نے بتائی ہے کہ یہ گھر کعبے سے بھی زیادہ پاک ہے۔ آئیے ذرا میں قرآن سے پوچھتا ہوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 125 کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم میرا گھر بنا لیا، وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے حکم دیتا ہوں، گھر بنایا ہے، گھر میرا ہے، انطاہرہ بیتیا، ابراہیم گھر میرا ہے، پاک تو نے کرنا ہے، گھر میرا ہے، پاک تو نے کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کس بندے کا ہاتھ اٹھے گا، کون کیا سمجھے گا، قرآن نے بتایا گھر خدا کا تھا، پاک ابراہیم نے کیا، فرمایا انطاہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کیا، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کیا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کیا، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیا۔ اللہ نے بتایا او بندو گھر میرا ہے، پاک ابراہیم نے کیا ہے، مگر جب اہل بیت کی باری آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا میرے گھر کو ابراہیم پاک کرے گا، فاطمہ کو خدا پاک کرے گا۔ توجہ ہے جی، گھر خدا کا تھا، انطاہر بیتیا، پاک ابراہیم رکھیں گے، پاک ابراہیم کریں گے۔ میں نے کہا باری تعالیٰ اس آیت میں بتانا کیا چاہتا ہے، ذرا دل والے دل میں اس کو جگہ دیجئے گا۔ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، اور فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی خدا کی طاقت ہے۔ اب اللہ نے پیمانہ بنا دیا، اب خدا کی طاقت کو کوئی تول نہیں سکتا، نہ خدا کی طاقت تول سکتی ہے، نہ زہرا کی پاکیزگی تول سکتی ہے۔ سمجھیے ذرا اس بات کو اور توجہ کیجئے گا، یہ آیت جو آج تک آپ نے علماء سے سنی ہے، آج ایک طالب علم سے بھی سن لیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ رجس کا ایک ہی معنی ہے، رجس کے 12 معنی ہیں، ناپاکی بھی رجس کو کہتے ہیں۔ میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ یار، پتہ نہیں میں کیا کہاں کیا، میں توجہ کیجئے گا یار، ضائع نہ ہو جائے جملہ۔ ناپاکی بھی رجس کو کہتے ہیں، عیب بھی رجس کو کہتے ہیں، نقص بھی رجس کو کہتے ہیں، خطا بھی رجس کو کہتے ہیں۔ توجہ، یہ سارے معنی رجس کے ہیں۔ اللہ نے کہا اے فاطمہ اب جو بھی ہوگا اتنی ضمانت خدا دیتا ہے، رجس تیرے قریب نہیں آئے گا، ناپاکی تیرے قریب نہیں آئے گی، پلیدی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حافظ آباد ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا فاطمہ ناپاکی بھی تجھ سے دور رہے گی، ناپاک بھی دور رہے گا۔ پلیدی بھی دور رہے گی، پلید بھی دور رہے گا، اور مقدر پہ ناز کرو، جو پلید تھے خدا نے دور کر دیے، جو پاک تھے انہیں قریب کر دیا۔ لوگوں نے نبی کی بیٹی کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ تو نے سیدہ فاطمہ کی شان سنی ہوگی کسی اور سے، سن طاہر القادری کے بیٹے سے ذرا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا فرحان بھائی
پاک تو ہم بھی ہیں، پاک فاطمہ بھی ہے، پاک ہم بھی، پاک وہ بھی، تو فرق کیا ہوا؟ یہ جتنے بھی ایوان برادری بیٹھی ہے، ایوان تمہاری تو تاریخ بھی مولا علی سے جا کے ملتی ہے، جملے کو دل کی تختی پر لکھو۔ اس نے کیا، وہ کہنے لگا پاک ہم بھی، پاک بطول زہرا بھی۔ میں نے کہا نادان نہ بن، تو پاک ہے مصطفیٰ کا غلام بن کر، فاطمہ پاک ہے محمد کی جان بن کر۔ تو اس فاطمہ کو کیا جانتا ہے جس کو نبی نے اپنا لعاب دے کے جوان کیا ہے؟ تم اس فاطمہ کے مقام کو کیا سمجھو جس نے آنکھ کھولی تو سامنے نبی کا چہرہ تھا؟ تم اس فاطمہ کے مقام کو کیا سمجھو جس کے آنے پر نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے؟ اور مت سمجھے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، اوے یار، مت سمجھے کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ کیا آیت ہے؟ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے بس رسول، یہ رسول ہے، اس کا بولنا اپنی مرضی سے نہیں۔ جس نبی کا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس کا بولنا اپنی مرضی سے نہیں، اس کا کھڑا ہونا اپنی مرضی سے کیسے ہے؟ جو بولتے اپنی مرضی سے نہیں، وہ کھڑے اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وما الا رسول، یہ رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے سیدہ فاطمہ کی آمد پر حضور کا کھڑا ہونا یہ بتا رہا ہے فاطمہ کی آمد پر رب کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ رب کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اور توجہ کیجئے، مجھے ذرا اس بات کے اندر اس حدیث کو دیکھنا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اگر اس مجلس کے اندر اچانک آمد ہو جائے میرے پیر و مرشد کی، میں تو بیٹھا ہی رہوں گا۔ چلو پیر نہ آئے، میرا استاذ ہی آ جائے، کیا پتہ حضور شیخ الاسلام آ جائے، تو میں بیٹھا ہی رہوں گا؟ اچھا حضور شیخ الاسلام بیٹھے ہوں، داتا صاحب آ جائیں، بولو یار، وہ کھڑے ہو جائیں گے، داتا صاحب بیٹھے ہوں، بابا فرید بیٹھے ہوں، سلطان باہو بیٹھے ہوں، حضور غوث اعظم آ جائیں، بولو، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور زمانے کے کل پیر بیٹھے ہوں، مولا علی آ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اور مولا علی بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں تو مولا علی کھڑے ہوں گے۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، او مولا علی بیٹھے ہو، کل سابقہ انبیاء آ جائیں، علی کھڑے ہوں گے، سابقہ انبیاء بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں۔ اس جملے کو دل کی تختی پر لکھیے گا، ساری کائنات جس کے آنے پر کھڑی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے آنے پر کھڑے ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ حافظ آباد والو لگاؤ ترازو، تولو میرے ایمان کو، لگاؤ مجھ پر کفر شرک کا فتویٰ۔ میں کہتا ہوں نبی اپنی زبان فاطمہ کو چسواتے رہے، کیوں؟ اور اگر اس زبان چسوانے کی تاریخ پر کلام کروں، مجھے پتا ہے کہ آقا نے فقط زہرا کو زبان نہیں چسوائی، نبوت کی زبان علی کے منہ میں بھی گئی ہے، نبوت کی زبان حسن کے منہ میں بھی گئی ہے، نبوت کی زبان حسین کے منہ میں بھی گئی ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ مصطفیٰ نہیں بول رہے، یہ خدا بول رہا ہے۔ میرے آقا نے جس زبان پر خدا بولتا تھا وہ زبان فاطمہ کے منہ کے اندر رکھ دی، جس زبان پر خدا بولتا تھا وہ زبان علی کے منہ میں رکھ دی، جس زبان پر خدا کلام کرتا تھا وہ حسن اور حسین کے منہ میں رکھ کر بتایا، او لوگوں میں مصطفیٰ ہوں، میری زبان پر خدا بولتا ہے، یہ فاطمہ ہے، اس کی زبان پر میں مصطفیٰ بولتا ہوں۔ میں قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک بات، امام زین العابدین کا فرمان ہے،
فرمایا اللہ ہمارے چاہنے والوں کو دنیا میں سے کچھ بھی نہ دے، یہ کم تو نہیں کہ وہ ہمارے کہلاتے ہیں۔ او یار رہ گئے یار، آواز تھوڑی سی اونچی آ جاتی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں دنیا میں خدا ہمارے چاہنے والوں کو کچھ بھی نہ دے، یہ کم ہے کہ وہ ہمارے کہلواتے ہیں، وہ ہمارے کہلواتے ہیں۔ ہاتھ اٹھ جائیں، وہ ہمارے کہلواتے ہیں، وہ ہمارے کہلاتے ہیں۔ آپ یہ بتا کیا رہے ہیں؟ ارے دنیا کو دنیا مبارک ہو، فاطمہ کے نوکروں کو در زہرا مبارک ہو۔ اور ذرا آگے توجہ کیجئے، ہم لوگ اصل میں ہمیں مار گئے خشک ملا لوگ، معذرت کے ساتھ ہمیں مار گئے خشک ملا لوگ۔ کوئی ایک طبقہ اگر نبی کی بیٹی کا ذکر زیادہ کرے گا تو کیا ہم نبی کی بیٹی کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ ہم پر شیعہ کا فتویٰ لگے گا۔ تو میرے بھی سوال کا کوئی جواب دے۔ میں نے کہا تو نے آج در زہرا چھوڑ دیا شیعوں کی وجہ سے، کل یہودی نبی کا ذکر کریں گے، نبی بھی چھوڑ دے گا۔ تجھے تو چاہیے تھا تو ان کا دامن اور تھام لیتا۔ تو نے یہ کیا تماشا ہم نے لگا دیا کہ جو فاطمہ اور اہل بیت کا ذکر کرے یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے۔ ارے اگر ایسی رافضیت میں یہ شاید پتہ نہیں، آج مجھے یہ دل کی بات آپ سے کرنے میں مزہ آ جائے گا، مجھ پر 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو مجھ پر شیعت کا فتویٰ لگ گیا۔ تو بعض لوگ کہتے تھے یہ نیم رافضی ہے، نیم رافضی ہے، تو میں نے ایک دن اس کا پکڑا، میں نے کہا یار ایک احسان کر مجھ پہ، نیم نہ کہہ، پکا کہہ، تاکہ سیدہ کی بارگاہ میں اتنا تو عرض کر سکوں حضور اور کچھ نہیں، آپ کی محبت میں فتوے کھا کے آیا۔ یہی منہاج القرآن کا اعزاز ہے۔ اب ذرا سنیے، میں جو بات قرآن سے کر رہا ہوں تصور قرآن سے دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا نبی نے فاطمہ کو کہا میرا دل ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا پیار ہے، میرا پھول ہے، میری خوشبو ہے۔ اب سنیے ذرا، نبی کا دل کیا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کیا؟ میں 30ویں پارے میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ رب ہو کر قادر مطلق ہو کر شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ مسکرا کے سبحان اللہ مل جائے گا۔ وہ رب ہو کر قادر مطلق ہو کر شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے، اور قسم اٹھا کر فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ باری تعالیٰ مکہ کی قسم کیوں؟ وہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہاں صفا مروہ ہے؟ کہا نہیں۔ وہاں منتظم ہے؟ نہیں۔ باری تعالیٰ پھر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے اٹھائی مکہ کی گلیوں میں محبوب چلتا ہے اور محبوب کے قدم مکہ کی گلیوں سے مس ہو گئے۔ اور یار توجہ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو ذرا۔ ارے جس شہر کی مٹی کی قسم خدا اس وجہ سے اٹھائے وہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگی ہے، اور قدموں سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے تو جگر کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی ہے ترازو اس کائنات میں جو بطول زہرا کو تولے؟ اور یہاں ایک ذرا توجہ کیجئے، حدیث سنانے لگا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں امام حسن۔ حدیث سنیں میرے، اب فرماتے ہیں آقا تاجدار کائنات نے فرمایا الزمو، لفظ 3 لفظ ہیں توجہ سے، انہوں نے فرمایا، آقا نے فرمایا الزمو مودتنا اہل البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل بیت کی مودت کو لازمی پکڑو۔ حضور نے فرمایا الزمو مودتنا، ہم اہل بیت کی مودت کو۔ میں یہاں مائک چھوڑ بھی سکتا ہوں، جملہ اتنا ہلکا نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کی مودت کو۔ سوچئے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کی مودت کو، ہم اہل بیت کی مودت کو۔ میں نے کہا نادان ہو چلیا، تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ نبی نے زہرا کو تم میں نہیں رکھا، ہم میں رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے زہرا کو تم میں
नहीं रखा, हम में रखा, हम में अहले बैत। इसका मतलब ये है, आका ने फरमाया ज़हरा मुझसे जुड़ी है, मैं ज़हरा से जुड़ा हूँ, मेरी रजा चाहते हो तो सुन लो, मुस्तफा उसी से राजी हुए जिससे ज़हरा राजी हुए। और ये दीवानगी देखकर यकीन करें आज हजूर को हम पर बड़ा प्यार आ रहा होगा। मेरा दिल गवाही देता है, मस्जिद में बैठ कर कहता हूँ इस दीवानगी से नबी की बेटी का जिक्र हो, नबी को बड़ा प्यार आता है। और यहाँ पर आगे चलते चलते मुझे बहुत सी बातें ज़रा छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन आपके सामने मैं ये तसव्वुर क्लियर करना चाहता हूँ। ये तो मैंने हम की बात की, नबी ने इससे एक हाथ और भी आगे दर्जे की बात की। मेरे आका ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। अवाम नहीं बोली, अहले इल्म तो बोले, पढ़ा लिखा तबका तो बोले। इसके मैं करूँगा 3 तर्जुमे, हदीस 1 तर्जुमे 3, 2 उर्दू के 1 पंजाबी का। तवज्जो, अब मैं यकीन करूं ये जुमला बोलूं अहले बैत के आशिकों के सामने, उन पर रक्स ताई ना हो सुभान अल्लाह का, तो मज़ा नहीं आता। हजूर ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी, सैयदा फातिमा के बारे में, मौला हसन के बारे में, हुसैन के बारे में, मौला अली के बारे में, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। तवज्जो करो दिल की तख्ती पर, आका ने फरमाया ये सब मुझसे है, मैं इनसे हूँ। दूसरे पर हाथ उठाइएगा, तर्जुमा, ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। यार तवज्जो, ये देखो हाथ जोड़े हैं जरा जुमले की बारीकी, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। अब पंजाबी की तरफ आओ, आका ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ए मेरे विचों ने, मैं इन्हां के विच हां। ए मेरे विचों ने, मैं इन्हां दे विच हां। अब समझ में आया नबी क्यों खड़े होते थे। अब समझ में आया नबी क्यों खड़े होते थे, नबी इतनी ताज़ीम क्यों करते थे, नबी इतना प्यार क्यों करते थे। और यहाँ पर मुझे आज एक बात याद आ गई, मैंने कहा हम तो फिर भी जब तक जिंदा हैं फतवों की जद में रहेंगे। इकबाल तू बड़ी किस्मत वाला था। कलंदर लाहौरी, हम इकबाल को मानते हैं, इकबाल को मानते हैं। मैंने बड़े इकबाल पर हाथ जोड़ लिए, इकबाल तुझे इतना मुकाम मिला, बता कोई सैयदा की बारगाह में भी तेरा ताल्लुक था। इकबाल रो के कहने लगा और तुम कुछ ताल्लुक न पूछते हो, इकबाल की गर्दन हिदायत ज़हरा पर झुकी रही। और इकबाल कहते हैं सुनो, रिश्ताए आईने हक जंजीर पास, और सुनो मुस्तफा के इस्लाम के कानून की जंजीर इकबाल के कदमों के अंदर है। पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा, इकबाल को कमली वाले आका के फरामीन का बड़ा हया है, बड़ा पास है, बड़ा लिहाज है। अब बंदे ने जसारत कर ली, इकबाल ये तो 2 मिसरे तूने कह दिए, मैं कैद के अंदर हूँ। अगर तू कैद में ना होता, अगर ये जंजीर तेरे कदमों में ना होती, तू क्या करता। इकबाल कहते सुनो, वरना गिरद तुर्बतश करती जमीन, और मैं तुर्बते फातिमा के तवाफ करता। अगर मुस्तफा के दीन के कानून की जंजीर मेरे कदमों में ना होती, मैं तवाफ करता। मौलवियों ने कहा इकबाल राफजी हो गया, एशिया हो गया। इकबाल ने कहा फतवा तीसरे पर लगा दिया, अभी तो चौथा मिसरा बाकी है। और सुनिएगा, इकबाल ने कहा रिश्ता आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरद तुर्बतश करती जमी, मैं बतूल ज़हरा की तुर्बत पर तवाफ करता। सजदा हाँ बरखा के ऊपर शीदमी, और अगर शरीयत ना रोकती, फातिमा तेरी कबर पर आकर मैं सजदे करता।
5 10 منٹ ہے. توجہ ہے. 25 پہ ٹائم مطلب 5 منٹ اور لگا لوں. 25 منٹ. اچھا 25 منٹ ہے. ماشاءاللہ, بولو سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا, توجہ کیجئے گا. آج کے اس کانفرنس کا جو حاصل وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. اس کائنات میں 2 ہی عورتیں بطول ہیں. 2 ہی عورتیں بطول ہیں. توجہ کیجئے گا. اچھا, یہ طہارت فاطمہ کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات میں نے کی کہ ذکر فاطمہ رحمت, جو خود رحمت ہے وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود رحمت ہے, توجہ, جو خود رحمت ہے اور جو خود نبی کے جسم کا حصہ ہے, اگر ایک لمحے کو بھی زہرا ناپاک ہو تو وہ زہرا تو نہیں ہو رہی. وہ پھر سیدہ فاطمہ کی حد تک تو بات نہیں رکے گی. تو وہ تو نبی کے جگر کا حصہ ہے, نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو کون ہے جو کہے گا کہ نبی کے معاذ اللہ جگر کا حصہ ناپاک ہے؟ اللہ نے فرمایا فاطمہ اب تو نہیں ہے. اب تو نہیں ہے, تو نبی کی بیٹی بھی ہے, نبی کا پیار بھی ہے. نبی کے پیار کو فاطمہ کہتے ہیں, حسین کی ماں کو فاطمہ کہتے ہیں. توجہ, علی کی زوجہ کو فاطمہ کہتے ہیں. ابو طالب جس کا سسر ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہ پاکیزگی کا عالم دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ تیرے گھرانے کو خدا نے پاک کر دیا. مدینہ کی عورتیں آئیں ام المومنین صدیقہ کائنات کے پاس. آپ کا فاطمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا صدیقہ کائنات سے سوال ہوا سیدہ فاطمہ کی پاکیزگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ توجہ, آپ نے فرمایا کہ آپ پوچھتے ہو, میں نے تو دیکھا 15 رمضان المبارک کو امام حسن کی ولادت ہوئی. ظہر کے بعد فاطمہ نے ظہر کے بعد حسن کو پیدا کیا. عصر کی نماز مصلی پر پڑھی ہے. سن لو, اس کائنات کے اندر کوئی کتنی بھی بڑی ولیہ ہو, کوئی کتنی بھی بڑی خاتون ہو, مہینے کی نمازیں پوری نہیں پڑھ سکتی. اس پر کچھ دن ایسے آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی. توجہ, جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی, مگر رب کعبہ کی عزت کی قسم اے سیدہ تیرا تو وہ مقام ہے, وہ مہینہ پڑھ نہیں سکتی, تیری ساری زندگی کے اندر کوئی نہیں چھوٹی. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے وہ دن سیدہ پر آتے ہی نہیں تھے. وہ دن سیدہ پر, لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ بول لیں تو میں بتاؤں. بندے تھوڑے سے چپ کر گئے ہیں. شاید بندے سوچ رہے ہیں فرحان بھائی رمضان چے حال ہے. واہ, نکال دیتے ہیں. اور میں بلا کسی سے کیوں مانگوں, اور مجھ کو تو سہارا کے لال ملتے ہیں. سنیے گا ذرا, توجہ کیجئے گا. اس بھائی نے بھی اپنا حصہ ڈال لیا. اب آپ سبحان اللہ بول کر اپنا حصہ ڈال لیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جب ماں کو حمل ٹھہرتا ہے
وہی خون کے ذریعے تو بچے کو خوراک جاتی ہے. ہائے ہائے، وہی تو خوراک جاتی ہے. اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رابطہ. اب سوال یہ ہے، جب سیدہ میں وہ چیز تھی ہی نہیں، حسن حسین کیا کھاتے رہے؟ ان کو خوراک کہاں سے جاتی رہی؟ میں پڑھتا رہا، میرا دل مطمئن نہ ہوا، مگر پھر ایک دن حضور سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام، سنیوں کے امام، ہمارے رہبر اور رہنما 14ویں صدی کا مجدد بولا، ارے اس مسئلے کے اندر نہ الجھو کہ وہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس کائنات میں 2 عورتیں ہی فاطمہ ہیں، 2 ہی بطول ہیں، 2 ہی بولیں، 2 ہی یا عیسیٰ کی ماں یا حسین کی ماں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو بطول کہا گیا ہے، یا حسین کی ماں کو بطول کہا گیا ہے. تیسری اور بطول کوئی نہیں. یار بول میں رہا ہوں، ڈرے. اچھا کچھ چہرے نہ سوچ رہے ہیں اے سویرے فتویٰ لگدا ہویا. ہوئے 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 ہوئے. جب کوئی کافر مشرک کہہ رہا ہو مجھے، کیا بتاؤں کس قدر لطف اس طرح جینے میں ہے. کیا بتاؤں؟ کوئی ہاتھ اٹھائے گا. کیا بتاؤں؟ کوئی کافر مشرک کہہ رہا ہو مجھے، کیا بتاؤں کتنا لطف اس طرح جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کی زہرا سن کے دشمن ہو گئے، وہ زہرا کس کو بتاؤں جو سینے میں ہے. 2 ہی بطول ہیں، یا حضرت عیسیٰ کی ماں یا حسین کی ماں. اب یہ بطول ہوتی کون ہے؟ میں قرآن سے پوچھوں گا. میں نے قرآن سے پوچھا یہ بطول کون ہوتی ہے، بطول کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. اب توجہ کیجئے گا ذرا، بات ایک خاص آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضور ادھر گئے تو پھر گل بڑی لمبی ہو جانی جی. میں تو آیت او دیکھ رہا سگا کہ گل ذرا چھیتی مک جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بطول کا ذکر کیا تو آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کو پڑھ لینا ہے. پڑھ آپ نے سمجھا میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. اور قرآن تے سبحان اللہ بول. حضرت زکریا علیہ السلام بطول کون؟ مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا. ان کے گئے حجرے کے پاس. توجہ ذرا محبت سے سنیے گا. اللہ خود بتا رہا ہے بطول کون ہوتی ہے. ان کو بتایا بطول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو بتایا بطول. تو قرآن کہتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے کے پاس گئے تو دیکھا زکریا میں وجد عندہا رزقا، بن موسم پھل پے ہوئے. اوئے ہوئے بن موسم پھل اس بطول کے پاس پڑے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کتھوں آئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اے مریم یہ کون دے گیا؟ میرے سوا تو آتا کوئی نہیں. یہ کون دے گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اس نے دیے ہیں. توجہ، یہ اس نے دیے ہیں، یہ اس نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. مجھے آیت یہ بتا رہی ہے ان کو بطول بنایا گیا. ارے بطول ہوتی وہ ہے براہ راست خدا جسے عطا کرے اسے بطول کہتے ہیں. توجہ، بن موسم پھل بن مانگے جنہیں ملے انہیں بطول کہتے ہیں. اب آگے قرآن نے بتایا
چونکہ میں ہوں سنی اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں قرآن کو. قرآن نے تو آگے میرے عقیدے کی بات کر دی. زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، انہوں نے جب دیکھا کہ بن موسم پھل پڑے ہیں اور یہ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اس نے دیے ہیں. قرآن کہتا ہے اس مقام پر پھر ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا وہاں رب سے دعا کرنے کے. توجہ کرنے لگا ہوں، توجہ یار توجہ. منصب نبوت آپ کے پاس، وہ تو ولیہ ہے، وہ بطول ہے، وہ ولیہ ہے، مگر آپ نے دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. باری تعالیٰ تو نے بن موسم پھل اس بطول کو عطا فرمائے ہیں، میں اس کے حجرے پر کھڑا ہو کر دعا کرتا ہوں اگر تو اسے بن موسم پھل دے سکتا ہے، میری عمر گزر گئی مجھے بھی بن موسم پھل دے دے. میری عمر گزر گئی، توجہ، مجھے بن موسم پھل دے دے. اللہ نے کہا جبریل اتر جا کے بشارت دے، ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. توجہ، میں نے کہا بطول کون ہوتی ہے؟ آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کی، رب نے قبول کی. سارا زمانہ جن کے وسیلے سے مانگے انہیں نبی کہتے ہیں، اور نبی جس کے وسیلے سے مانگے انہیں بطول کہتے ہیں. اب مجھ پہ نہیں کہنا قرآن بتا رہا ہے کہ نبی نے مانگا ہے. میں تو کہتا ہوں بات مجھ پہ بھی نہیں لگتی، قرآن پہ بھی نہیں جاتی. اس نے بھی تو عطا کیا ہے، اس نے بھی تو عطا کیا ہے نا یحییٰ، اسی لیے تو کیا ہے. فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں، توجہ، یہی بتانا چاہتا ہوں جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، اے میرے مصطفیٰ کی امت قیامت تک یہ وظیفہ لکھ لو، جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، جب پریشانیاں ہوں، غم ہو، دکھ ہو، گھبراہٹ ہو، تو یاد لو، یاد رکھنا جو بھی بطول کے صدقے مانگے گا. کیا بات، مجھے آج سمجھ آئی حضور شیخ الاسلام در مصطفیٰ جانے سے پہلے در زہرا پر کیا. میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، میری زندگی کا معمول ہے، میں جب بھی مدینہ پاک گیا سیدھا در فاطمہ پر گیا اور جا کر یہی کہا آپ کا سگ آیا ہے، آپ بابا سے سفارش کر دیں. میں یہ سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں یہ سب عقیدت میں ہوتا رہا ہے. او یار میری محبت، میری بات کی باریکی کو سمجھیے گا. میں یہ سمجھتا رہا پتہ نہیں حضور شیخ الاسلام یہ سب کچھ عقیدت میں کرتے رہے. عقیدت کا حق ہے کہ اس طرح کیا جائے، نیاز مندی کی جائے، یہ عقیدت میں کرتے رہے. مجھے تو آج سمجھ میں آیا جب میں نے بطول کا معنی پڑھا، وہ اس لیے در فاطمہ پہ جاتے ہیں آج تک جو مانگتے رہے خدا دیتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جب دعائیں قبول نہ ہو دو در بطول کا واسطہ. وقت ہو گیا ہمارا پورا، اور آخر میں اب آپ کے سامنے پیغام. اگر حضور توجہ ہے ایک آیت اور پڑھ دوں. اصل میں چونکہ روزے کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ ہم فقیر، ہماری زندگی، ہم تو اپنی حیثیت، اپنی اوقات، میری خوش قسمتی سے کیا ہو کہ ذکر زہرا کرتے میری جان نکل جائے. ہم تو پھر دیوانہ وار، اس معاملے کے اندر ہم دیوانہ وار، نہ ہماری عقل، ہم تو دیوانگی. میں یہ نہیں نہ کہتا کہ میری دیوانگی کے اندر تسی پیاسے رہو، ہاں میں اس بات کا بڑا احساس کرنے والا ہوں. لیکن اب چونکہ میں دعا بھی ہم کریں گے اور انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے، رو رو کر کریں گے، لیکن برکت کے لیے ایک آیت انشاءاللہ زندگی رہی
اگر اللہ تعالیٰ نے وفا کی تو مجھے یاد کروائیے گا جب بھی آیا، بات پھر یہاں سے آگے شروع کر لیں گے۔ آیت آج پڑھ دیتا ہوں، تشریح پھر آگے کر لیں گے۔ بطول دوسرا معنی، بطول کون ہوتی ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے کو، کہا جاؤ مریم سے بات کرو، جاؤ مریم سے بات کرو۔ باری تعالیٰ تیرا تو اصول یہ ہے، تو پہلے نبی سے کرتا ہے، نبی امت سے، آج سیدھا ہی بطول سے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ۔ یہ اس ان اللہ اصطفاکی، اب وقت نہیں ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی بطول سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی بطول سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی بطول سے کلام کیا ہے۔ اللہ، آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی بطول سے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی بطول سے کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بطول ہوتی ہی وہ ہے، خدا یا نبی سے بات کرتا ہے یا بطول سے بات کرتا ہے۔ باقی اب اس کی تشریح انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ علم، یہ اشعار، یہ شہرت، یہ خطابت در زہرا کی عطا ہے، نہ کہ میرا ہنر ہے۔ جھک جھک کے ملتے ہیں جو مجھے اہل زمانہ، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے۔ یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر۔ میری ذات میں جو کمال ہے، زہرا تیرے عشق کا کمال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔